دیکھا کہ جنت میں ہے، جنتوں کی نعمتوں میں ٹہل رہے، تو پوچھا کسی نے کہ حضرت کیا معاملہ کیا اللہ نے؟ کہا کہ اللہ نے میرے ساتھ بڑے انعام والا معاملہ کیا، مجھے جنت میں، میری قبر میں جنت کی کھڑکی کھل گئی اور میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ فرمایا کہ یہ تو ہو گیا، لیکن ایک چیز کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا جنت میں جو میرا پڑوسی ہے وہ فلاں بستی کا ایک کمار ہے۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ میرا پڑوسی کوئی بہت بڑا ولی اللہ ہوگا، کوئی قرآن کا مفسر ہوگا، کوئی حدیث کا محدث ہوگا، کوئی شیخ الحدیث ہوگا، لیکن یہ میری سمجھ سے بات باہر ہے کہ ایک کمار ہے، وہ میرا پڑوسی ہے جنت میں۔ تو یہ جو بزرگ تھے صبح اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں جا کے تحقیق کروں کہ وہ مر گیا زندہ ہے۔ چلتے پوچھتے 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 اس بستی میں پہنچے، اس کا حلیہ بیان کیا جو خواب میں دیکھا تھا۔ کہا کہ ہاں وہ تو یہاں تھا، بیچارہ غریب آدمی تھا اور فوت ہو گیا۔ کہا کہ اس کا کوئی اولاد، کہتے ہیں ایک بوڑھی ہے، وہ بھی شاید زندہ ہے یا مر گئی۔ وہ پوچھتے پوچھتے اس کے گھر تک پہنچے، دیکھا کہ بوڑھی اماں ہے۔ کہا کہ آپ کے خاوند کا کیا ہوا؟ کہا وہ فوت ہو گیا۔ کہا کیا عمل کرتا تھا وہ؟ کہا کوئی عمل نہیں، فرض نماز پڑھ لیتا تھا، وضو کرتا تھا، فرض نماز پڑھتا تھا، بس اور تو کوئی عمل نہیں تھا اس کا۔ کہا نہیں کوئی تو عمل ہے، صبح سے شام تک سوچیں کہ کوئی کرتا۔ کہا جی جو گھر میں ہوتا تھا بس یہی کام تھا اس کا، باہر ہوتا ہوگا تو کرتا ہوگا۔ پھر بڑی تجسس سے پھر اماں جی نے کہا ہاں ایک کام مجھے یاد آیا کہ وہ اوپر الماری کے اوپر ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، وہ روزانہ صبح منہ ہاتھ دھوتا اور اس کو لے کر بیٹھ جاتا، اور اس کو پتہ نہیں تھا اس کے اندر کیا ہے۔ کتاب کو کھولتا اور اس پر انگلی پھیرتا، کہتا یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، بس یہ کہتا تھا۔ تو بزرگوں نے کتاب اٹھائی، دیکھا کہ کلام اللہ ہے۔ اس پر یہ یقین تھا اس بندے کا کہ اللہ جو بھی تو نے کہا بس وہ سچ ہے۔ اس کے عوض اللہ نے یہ اکرام کیا کہ اللہ نے ولی اللہ کے ساتھ جو قرآن کے مفسر اور محدث ہیں ان کا ساتھ دے دیا جنت۔ سبحان اللہ۔ رب آپ تصور کریں کہ جو بچہ اس کو یاد کرتا ہے، جو بزرگ اس کو پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا معیار کیا ہوگا۔ ایک ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر، اور ایک ہے عبد القادر جیلانی رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے اردو ترجمہ کیا ہوا قرآن کا۔ یہ جب فوت ہوئے تو تدفین ہوئی ان کو کسی نے قبرستان میں، کسی نے خواب میں دیکھا، کسی بزرگ نے، کہ جس قبرستان میں داخل ہوئے تو اس نے دیکھا خواب میں کہ 50 کلومیٹر جتنا بھی ارد گرد ایریا ہے اس سب سے اللہ نے عذاب قبر کو اٹھا دیا، کہ میرا ایک بندہ قرآن پر محنت کرنے والا یہاں دفن ہے، تو میری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کے پڑوس میں بھی کسی کو عذاب دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ جو بچے ہیں ان کا وہ سٹینڈرڈ، ان کا وہ معیار نہیں ہوتا جو بگن ہاؤس کے بچوں کا ہوتا ہے، جو سٹی گرامر کا ہوتا ہے۔ یہ اسی آستین سے ناک بھی صاف کرتے ہیں، اسی آستین سے وضو کر کے چہرہ بھی صاف کرتے ہیں، اسی دامن سے بسا اوقات پلیٹ بھی صاف کرتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے، ان کو پیار سے دیکھنا یہ عبادت ہے۔ یہ میں مصلی پہ بیٹھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ ان کو محبت سے دیکھنا یہ عبادت ہے، اس لیے کہ ان کے دل میں قرآن ہے، یہ قرآن پڑھنے بیٹھے۔ ایک بزرگوں کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ ریٹائر ہوئے تو انہوں نے مدارس کے فضائل، بچوں کے فضائل سنے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی بس میں دنیا بہت کما لی، اب میں اس طرح کرتا ہوں کہ کسی مدرسے میں جا کر بچوں کی خدمت کرتا ہوں۔ کسی مدرسے میں چلے گئے، وہاں جا کے انہوں نے بچوں کی خدمت شروع کی، کبھی سودا اٹھا کے لاتے، کبھی لکڑیاں اٹھا کے لاتے،
کبھی ان کے کپڑے دھو دیتے. تو مدرسے کے بچے چونکہ شرارتی بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ ہے ایک تو ان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، نورانی مخلوق ہوتی ہے، دوسرا شیطان اپنا اعلیٰ قسم کا جو چیلا ہوتا ہے نا وہ ان کے ساتھ لگاتا ہے، اس لیے کہ ان کو راستے سے گمراہ کرنے کے لیے کوئی معمولی شیطان کی ضرورت، وہ اس کی طاقت نہیں ہوتی. جتنا ان کا درجہ بلند ہوتا ہے اتنا ہی بڑا شیطان ان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. تو اب وہ بچے، وہ بابا جی ان کی خدمت کرتے رہے تو انہوں نے ان کا نام رکھ لیا حمار. حمار گدھے کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کبھی لکڑیاں لاتا ہے تو شرارت کرتے ہیں بچے مدرسے، اس کا نام انہوں نے گدھا رکھ لیا. کبھی تو چھپ چھپا کے کہتے رہے، ایک دن اس کو بزرگوں کو سامنے ہی کہہ دیا کہ یہ ہمارا کھوتا ہے، گدھا ہے. بڑا دکھ ہوا بزرگوں کو. انہوں نے کہا ایک تو میں خدمت کرتا ہوں، نفع بھی کوئی نہیں لے رہا، نہ تنخواہ لے رہا ہوں، اور اوپر سے کسی اور گدھے کی بجائے گھوڑا رکھ لیتے میرا نام. بوجھ ہی میں لانا تھا، گدھا کوئی بات ہے رکھنے کی. ناراض ہو کے چلے گئے. گھر پہنچے تو قسمت جاگ گئی. رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا کہ میدان محشر قائم ہے، حساب کتاب شروع ہے. دیکھا کہ وہ سارے مدرسے کے بچے، اللہ نے فیصلہ کیا کہ آپ کا تو حساب ہی نہیں ہے، آپ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ. جاتے جاتے انہوں نے کہا جی کہ یا اللہ وہ ہمارا حمار نہیں ہے، گدھا نہیں ہے ہمارے ساتھ. تو کہا جی اس کے تو اعمال بڑے کمزور ہیں، وہ تو لائن میں ہے، اس کا حساب ہوگا. تو بچوں نے کہا نہیں اللہ، وہ تو اس نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، یا تو ہم اس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے یا اس کو لے کر جنت میں جائیں گے. تو اللہ نے کہا کہ آپ کی سفارش کو کیسے ٹھکرایا جا سکتا ہے، اس کو لے کے جاؤ. تو جاگے تو اسی وقت دوڑ کے کہا میرا گدھا نام رکھو، کوئی اور نام رکھو، بس میں آپ کے ساتھ. تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ ان کی خدمت کرنا، خدمت کیا ہے ان کی؟ بس ان سے پیار سے دیکھنا، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ قرآن کی سافٹ کاپیاں ہیں اس دور میں. ہارڈ کاپی تو ہمارے پاس یہ موجود ہے نا جو صحیفہ ہے. ان کی حفاظت کی بھی اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ ان کے سینوں کی وجہ سے ہم قرآن کو محفوظ رکھیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ جو ان بچوں کے پاس علم ہے، اس کی باقاعدہ سند ہے. آج تک دنیا میں کسی علم کی سند نہیں ہے. سند کہتے ہیں سیڑھی کو. ہر سائنس کے جتنے بھی علوم ہیں، یہ حضرات بیٹھے ان کو پتہ ہے، ہر 100 سال بعد سائنس کا پہلا کلیہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. سائنس نئے اصول پہ قائم کرتی ہے. لیکن یہ جو ہمارے بچے ہیں، جو میرے استاد تھے، یہ میں آج آپ سے ذکر کر رہا ہوں نعمت کے شکر پہ طور پہ، کوئی کمال کے طور پہ نہیں. میرے استاد جنہوں نے مجھے اجازت دی ہے قرآن پڑھنے کی، ان کے 17 واسطے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، 18 واسطہ حضرت جبریل علیہ السلام، اور 19واں واسطہ ہے اللہ رب العزت. اور ان بچوں کا جو مجھ سے پڑھ رہے ہیں، ان کے 18 واسطے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری سند محفوظ ہے. میرے استاد، ان کے استاد کے استاد، ان کے استاد کے استاد، اور پھر عبداللہ ابن مسعود، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معمولی بات ہے. تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، گزارش یہ ہے کہ اس قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پڑھیں، پوری احادیث کھنگال کے دیکھ لیں. کسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی ہے. میدان محشر